بیٹے یعقوب وہ بھی نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف وہ بھی نبی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلما ہلک نبی خلف نبی، جب بھی بنی اسرائیل میں سے ایک نبی مرا دوسرے نے اس کی جگہ لے لی۔ ہر جنریشن میں اسحاق کی اولاد میں نبی 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 عیسیٰ علیہ السلام تک آتے رہے مسلسل۔ قفینا علی آثارہم، ان کی تو ایک کے بعد دوسرا جیسے زنجیر کے لنک ہوتے ہیں نا، اس طرح ان کے انبیاء آتے رہے مسلسل مسلسل مسلسل۔ دوسری طرف ان کی اولاد ہے اسماعیل، بڑی اولاد ان کی اسماعیل ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے ایک رسول بھیج دے، رسولا منہم رسولا منہم۔ دوسری طرف تو اللہ نے خود ہی سے دیا، اس اولاد کے لیے ایک رسول کی دعا مانگی، اور 4 سے زیادہ ہزار، ہمیں نہیں پتا کتنے ہزار سال، 5000 سال 10,000 سال، ہمیں نہیں معلوم کتنے ہزار سال بعد اللہ نے وہ دعا قبول کی اور کس کو بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یا رب یا رب، یہ بات قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ ہمارے رسول اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے۔ اصل میں ہمارے رسول کو سمجھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، سیرت کو سمجھنے کے لیے سیرت ابراہیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، قرآن کے مشن کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کا ایک آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اس کی میں آپ کو ابھی تھوڑی سی مثال دوں گا، چھوٹی سی۔ اسلام میں کتنے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5۔ آپ کو پانچوں کے 5 معلوم ہونی چاہیے۔ پہلی کیا ہے؟ شہادت، یعنی خدا ایک ہی ہے۔ خدا ایک ہی ہے، وہ تو تمام انبیاء نے کہا تھا، لیکن اصلاً جس کے واقعے میں خدا کی وحدانیت ظاہر ہوتی ہے تمام قصوں سے زیادہ، وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور ایک خدا کی عبادت کے لیے جس نے گھر تعمیر کیا وہ کون ہے؟ ابراہیم۔ تو لا الہ الا اللہ سے ابراہیم کا تعلق تو واضحاً وضوح الشمس، جتنا واضح سورج ہے اتنا واضح یہ تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز ہے نا؟ دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہم جو نماز قائم کرتے ہیں وہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہی کا ہی ایک مظہر ہے۔ یہ ہو گئی دوسری چیز۔ تیسری چیز صوم، ٹھیک ہے، صوم۔ اچھا صوم کیا ہے؟ قرآن کے مطابق صوم، روزہ کیا ہے؟ روزہ ہے قرآن کے آنے کا جشن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی کیوں چنے گئے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے دعا کی تھی۔ رمضان کا مہینہ ابراہیم کی دعا کے قبول ہونے کا جشن ہے۔ شہر رمضان، انہوں نے دعا کی تھی نا کہ یہ نبی بھیجا جائے جو آیات پڑھے گا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ میرے رب ایسا نبی بھیجنا جو آپ کی آیات پڑھے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو پاک کرے، ان کو حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے۔ کس کی دعا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور وہ دعا کب قبول ہوئی؟ جب قرآن نازل ہوا۔ تو جب ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں تو ہم اس دعا کے قبول ہونے کو منا رہے ہیں۔ یہ ہو گئے تین ستون۔ چوتھا ستون کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ، اچھا زکوٰۃ کے بارے میں اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ کے بارے میں الفاظ آتے ہیں قرآن میں، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھرانے کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وہ حکم انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ اسماعیل نے، ابراہیم علیہ السلام سے، اور ہم اس کی تعمیل کا زکوٰۃ بھی ان کی طرف منسوب۔ آخری سب سے مشکل ہے شاید، یا سب سے آسان ہے۔ کسی کو اگر حج اور ابراہیم کا تعلق سمجھنا ہے تو پھر تو آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ 5 کے 5 سیدھے واپس جا رہے ہیں کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ قرآن کے مقاصد میں سے، اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جو مشن ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا اس کی تکمیل کے لیے ہمارے نبی کو بھیجا گیا ہے۔